اب اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے یہ کراچی والے خود ہی فیصلہ کریں گے۔ آج سے کراچی سرکولر ٹرین جزوی طور پر بحال ہونے جا رہی ہے۔ کہنے کو تو یہ شہر قائد کے باسیوں کے لیے خوشی کی خبر ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر یعنی کہ کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام کے بارے میں جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو وہ مایوس کن ہی ثابت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کچھ یہی معاملہ جو ہے ہم سرکولر ریلوے کی بحالی کا بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، وہ اس لیے کہ معاملات جو ہیں زیادہ تر وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، اور جب سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عوام کی بحالی جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں کئی سماعتیں ہوئی، عدالت نے بار بار یہ کہا کہ ٹریک کو جو ہے بحال کیا جائے اور ٹرین چلانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ ریلوے حکام نے پہلے 16 نومبر کو ٹرین چلانے کا اعلان کیا، لیکن پھر یہ تاریخ 19 نومبر کو کر دی گئی۔ آج بھی جس ٹریک پر ٹرین کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اس ٹریک کا 90% حصہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ سرکولر ریلوے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ سٹی اسٹیشن سے پپری تک جس ٹریک پر ٹرین چلائی جا رہی ہے وہ ایک لوکل ٹریک ہے، اور یہاں ماضی میں بھی کئی مرتبہ ٹرینوں کا افتتاح کیا گیا ہے۔ عمر جی بالکل، اور کچھ عرصے بعد کی ہم بات کریں تو وہ ٹرینیں بند کر دی گئیں جو کہ چلائی گئیں، جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں۔ یہی ہوتا ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے جب ان پلانڈ چیزیں کی جائیں اور جلد بازی میں کی جائیں، کوئی پلان نہ بنایا جائے۔ اچھا عمر، یہ کوئی جلد بازی کا فیصلہ میں نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ سالوں سے چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ سالوں سے کہہ رہی ہے کہ KCR کے ارد گرد جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جائے، اس ٹریک کو بحال کیا جائے تاکہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو جائے۔ ان پلانڈ ہے، اور دوسرا یہ میرے خیال سے اگر جلد بازی کی آپ بات کریں تو شاید پہلے کوئی کام ہی نہیں کیا گیا اور اب اچانک سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو طول دیا ہے، بلا وجہ کا طول دیا ہے، اور 40 کلومیٹر کے ٹریک کی اگر ہم بات کریں تو اس پر 13 سٹاپ بنائے گئے ہیں، اور ٹرین کی رفتار ہوگی محض 30 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے عائشہ، کہ شہری جو سفر پبلک ٹرانسپورٹ میں 20 سے 25 منٹ میں طے کرتے ہیں، یہ ٹرین پہ سفر انہوں نے اس لیے کرنا تھا کہ وہ جلدی اپنی منزل پہ پہنچیں، مزید انہیں کوفت نہ اٹھانی پڑے، لیکن اگر اس ٹرین میں بیٹھیں گے تو انہیں 1 گھنٹہ لگے گا۔ دیکھیں نا، یہ بات جو ہے یہ مزید ڈسکریج کرے گی اس ٹریک کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو۔ یہ کوشش اس لیے کی جا رہی تھی کہ جو کراچی کی سڑکیں ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ کا جو پریشر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو اور لوگوں کو آسان سفر جو ہے مہیا ہو، لیکن 25 منٹ کا اگر راستہ 1 گھنٹے میں تبدیل ہو جائے گا تو کون استعمال کرے گا؟ دنیا بھر میں جو ٹرانسپورٹ بنائی جا رہی ہے وہ لوگوں کا ٹائم سب سے قیمتی چیز ہے، ٹائم سیو کرنے کے لیے۔ ٹائم سیو کرنے کے لیے ہر جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو تیز سے تیز تر کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں آج ایک اچھی خبر آئی تھی کراچی کے شہریوں کے لیے، لیکن اب وہاں پر بھی دیکھیں کہ کیسے جگاڑ لگائے گئے ہیں۔ ایک تو 25 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں، اور ایک اور بات کہ جس جگہ پر انہوں نے ریلوے پھاٹک ہیں وہاں پر بھی جگاڑ لگائے ہیں۔ جگاڑ کیسے ہیں یہ راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ راشد، آج افتتاح ہونے جا رہا ہے کراچی سرکولر ریلوے کا، لیکن کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 90% جو ٹریک ہے وہ KCR کا جو ایکچول ٹریک ہے وہ تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی جگاڑ بھی لگائے گئے ہیں۔ تو کیا آپ فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ سرکولر ریلوے سٹارٹ ہو، لیکن ہم اسے سرکولر ریلوے نہیں کہہ سکتے، یہ لوکل ٹرین ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو ریلوے انتظامیہ نے جو یہاں پر بورڈ لگایا وہ اس پر بھی لکھا ہے کہ لوکل ٹرین جو ہے اتنے بجے روانہ ہوگی۔ اس کو ابھی بھی KCR کا نام نہیں دے رہا، اور جو ٹریک استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی 90% جو ہے وہ مین لائن ہے، لوکل ٹرین کا ہی یہ جو ہے ٹریک ہے، اور یہاں سے سٹی سے پپری کی طرف اگر ہم KCR کی بات کریں تو KCR کا جو 40 کلومیٹر کی جو ٹریک ہے وہ ہٹ کر ایسے وہ وزیر مینشن سے پھر ہم جائیں گے شیرشاہ سائٹ، اور سائٹ سے ہوتے ہوئے پھر ہم جائیں گے سائٹ، وہاں سے پھر گلبرگ لگتا ہے، پھر ناظم آباد لگتا ہے، اور اسی طرح مین جو گنجان آباد شہر ہے اس سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے کئی دور دراز علاقوں تک جاتی ہے۔ اس ٹریک پر تو ابھی روانہ ہی نہیں کی جا رہی، اور جو اسٹیشن ہے کچھ دنوں پہلے ہم نے ان اسٹیشن کے دورے کیے، وہاں پر جھاڑیاں اگی ہوئی ہے، وہاں پر مین لائن پر جو ہے بہت مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے صنعتی ایریا ہے، بڑی تعداد میں کنٹینر آتے ہیں، گاڑیاں آتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ آتی ہے، نہ تو مین لائن کو بچانے کے لیے کچھ کام کیا گیا، نہ عوام کو بچانے کے لیے کچھ کیا گیا ہے۔ اسٹیشنوں کی بہت بری حالت ہے، سیڑھیاں جو اوور ہیڈ برج ہے وہ بھی بالکل تباہ ہو چکے ہیں، کیونکہ 20 سال گزر چکے ہیں، اور 20 سال میں عدلیہ نے ایکشن لیا ہے تو تبھی جو ہے وہ وفاق اور صوبے ایکشن میں آئے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنا باقی ہے۔ اب بات کریں ٹریک پر تو ہم اس وقت سٹی اسٹیشن کا یہ پلیٹ فارم نمبر 6 ہے جہاں سے یہ ٹرین روانہ ہونی ہے۔ آج افتتاح کریں گے وفاقی وزیر شیخ رشید، اور بوگیاں بھی تیار ہیں، 6 بوگیاں لگ چکی ہیں، انجن لگ چکا ہے، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح اس ٹرین کو سجایا گیا ہے۔ اندر بھی بہت خوبصورت ہے، سیٹ بڑے بہترین ہیں،
کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ ہے اور بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہے. یہاں تک کہ ایک سیٹ ایسی رکھی گئی کہ اگر اس میں کوئی سفر کرے تو اپنے بچوں کی برتھ ڈے بھی منا سکتے ہیں. اسکرین لگائی گئی ہے جس پر لوکل پاکستانی اور ڈرامے اور گانے جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں. بہت اچھی طریقے سے سجائی گئی. لیکن مین ٹریک کی اگر بات کریں تو مین ٹریک KCR نہیں ہے. KCR جو ہے وہ ہٹ کر ہے اور وہ صبح سے اگر روانہ ہو اور اچھی رفتار پکڑے, اچھی ٹریک ہو, کیونکہ وہ ٹریک بھی ہم نے دیکھا ہے, دھول مٹی تو الگ, جو زنگ اور جو پانی اس کو پڑ چکا ہے اس کی وجہ سے میں جو KCR کا ٹریک ہے. ٹھیک ہے, راشد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم بات وہ بتا رہے تھے کہ اس کو انتظامیہ نے خود بھی KCR کا نام نہیں دیا بلکہ اس کو لوکل ٹرین ہی کہا ہے. اور آئی ایم شیور یہ جو آپ برتھ ڈے والی بات پہ مسکرا رہے ہوں گے, مجھے بھی اہم بات ایک وہ بھی لگی کہ آپ برتھ ڈے بھی اپنے بچوں کی برتھ ڈے بھی منا سکتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کراچی کی عوام ریسٹورینٹ جانے کی بجائے نا اس ٹرین میں اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرنا شروع کریں. ٹرین اچھی بنائی ہے, اس کو سجایا بھی بڑا اچھا ہے. ہوپ کہ جس طرح سے سجایا گیا ہے اس میں محنت کی گئی ہے, اس طرح سے یہ کام بھی کرے. راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, لیکن اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تقریباً 25 سال کے بعد کراچی میں لوکل ٹرین چلنے جا رہی ہے, کیا کہیں گے آپ اس موقع پر؟ دیکھیں ابھی تو ٹائم لگے گا. یہ 46 کلومیٹر آج ہم شروع کر رہے ہیں پرانے ٹریک پہ نئے بوگیز کے ساتھ, کوچز کے ساتھ, اور 14 کلومیٹر اور اسی اگلے مہینے شروع کر دیں گے. ابھی ذرا اسٹیشن اور کراسنگ پہ پھاٹک لگانے ہیں اور پیسوں کی کمی ہے. سندھ گورنمنٹ نے یہ خالی کرانا ہے علاقہ, قبضہ بہت بڑا قبضہ مافیا ہے اور ہمیں کوئی پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں ہے. اور ایسے عالم میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1.5 سال کے اندر یہ مکمل ہو جائے گی. شیخ صاحب تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ جس روٹ پر ٹرین چلائی جا رہی ہے وہ تو سرکولر ریلوے کا ٹریک ہی نہیں ہے, اور ٹرین کی رفتار پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو 1 گھنٹے کا 25 منٹ کا سفر ہے وہ 1 گھنٹے میں کیا جا رہا ہے. دیکھیں سرکولر ریلوے نے تو اسی سپیڈ سے چلنا ہے, اس ٹریک کا حصہ ہے یہ, بجائے اس کے کہ 14 کلومیٹر میں چلاتے جہاں ابھی پھاٹک نہیں لگے ہوئے, اسٹیشن نہیں بنے ہوئے. مہینے تک ان کے اسٹیشن رینوویٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر شکایت نہیں ہوگی لوگوں کو. تو شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت تعاون کر رہی ہے, جو سرکولر ریلوے کے ٹریک کو بحال کروانا ہے وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے, تو تعاون کر رہی ہے سندھ حکومت؟ ہماری تو خواہش ہوگی سپورٹ کریں, ہماری سپورٹ ان کو مکمل حاصل ہوگی. ہم ان سے الجھنا نہیں چاہتے, ہم بالکل ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد, پھاٹک کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو پھاٹک بنائے گئے ہیں وہاں پر جگاڑ لگائے, جو جگاڑ ہم نے دیکھے ہیں کہ ایسی سینسٹیو جگہوں پہ جب جگاڑ لگائے جاتے ہیں تو حادثات ہوتے ہیں, وہ جگاڑ کس قسم کے ہیں, حفاظتی اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے, جگاڑ اس طرح کیے گئے ہیں کہ جس طرح پھاٹک بنتے ہیں, دروازے بنتے ہیں اور ٹریفک کے آنے سے پہلے سگنل ہوتا ہے اور اس کے پہلے جو ہے وہ ایک بیریئر ہوتا ہے, وہ بیریئر نیچے آتا ہے, پھر جو ہے پھاٹک کو بند کیا جاتا ہے. لیکن یہاں اس طرح کچھ نہیں ہے. جگاڑ میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا ہے یا کچھ لکڑی ہیں یا کچھ ایسے لوہے کے راڈ لگا دیے جاتے ہیں جس سے راستہ رک جاتا ہے, لیکن وہ مین نہیں ہے. باقاعدہ لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے ریلوے کو, اور وہاں پر سگنل کا سسٹم ہوتا ہے جو ٹریفک کو آنے والوں کو بتائے کہ اب جو ہے ٹرین آنے والی ہے اور آگے خطرہ ہے. اور اس کے بعد جو پھاٹک کا جو گیٹ ہوتا ہے وہ گیٹ لگتا ہے, وہ گیٹ بند کر دیا جاتا ہے, چین لگائی جاتی ہے کہ بھائی اب آگے کوئی نہیں جا سکے گا. یہاں کوئی اس طرح کی صورتحال ہی نہیں ہے. لوگ کھڑے ہو کے جس طرح ریلوے کی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں یا ملازمین ہیں ان کو روک کے جو ہے وہ گاڑیاں روکنی پڑتی ہے. لیکن جب ٹریک روانہ ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ مین ٹریک کے لیے کیا کیا گیا ہے. اور جو پھاٹک ہیں وہ بنا رہے, یعنی جو پل بنے, اوور ہیڈ برج بنے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ صنعتی ایریا سے گزر رہا ہے اور صبح کے وقت جو ہے بڑی تعداد میں جو فیکٹریوں کے ملازمین ہیں ان کو لے کر جائے گا. تو ان ملازمین کو کیسے گائیڈ کریں گے کہ کہاں سے پھاٹک شروع ہو رہا ہے, کہاں پر ٹریک ہے, کہاں پر جو ہے وہ اوور ہیڈ برج ہے, نہ وہاں پر جو ہے لوگ ہیں, نہ وہاں پر. یعنی انتظامات مکمل کیے ہی نہیں گئے اور آج اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے. راشد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. راشد بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو میرا بات یہ ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے جو ہے اس کو بحال کرنے کا حکم دیا گیا تھا, لیکن نہ ٹریک ابھی تک کلیئر کروایا جا سکا ہے. وہاں پر تجاوزات بنی ہوئی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز ٹریک کے ارد گرد قریب بن چکی ہیں. سندھ حکومت نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وہ جب تک ان لوگوں کو آلٹرنیٹ رہائش کا نہیں دیں گے تب تک وہاں سے نہیں ہٹا سکتے. اس بات کو بھی کئی مہینے گزر چکے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے.